بينهم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين بجاه خاتم النبيين والسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نور خاتم النبیین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین سامعین، آج 20 رمضان مبارک سن 1443 ہجری ہے. رمضان مبارک میں جمعۃ المبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے میں اور آپ مسجد میں موجود ہیں. دعا ہے رب الجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے. اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے اور اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کی توفیق سعید نصیب فرمائے. عزیزان من، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. حضور نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہر ایک کو مانتے ہیں. اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہو تو وہ کرنا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ خیر ہو تو اسے بھی ایمان کی چاشنی کا سبب جانتے ہیں. 21 رمضان مبارک سن 40 ہجری، خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حیدر کرار مولا المسلمین ابو الحسن ابو تراب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اس مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں حیدر کرار مولا کائنات کا ذکر خیر ہوگا اور آخر میں سن 8 ہجری 20 رمضان مبارک فتح مکہ کی عظیم تاریخ ہے. اس مناسبت سے
چند باتیں ہوں گی۔ عزیزان من، حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کے علم میں رہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ کو مولود کعبہ بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک فضائل کی بات ہے، ترمذی ابواب المناقب میں حدیث نمبر 3735 ہے۔ حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے موجود ہے، اول من اسلم علی، کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اسے علی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور اگلے روز حضرت علی مولا کائنات حیدر کرار نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حیدر کرار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضور کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن صبح حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت چادر اپنے اوپر زیب تن کی ہوئی تھی۔ آپ جب باہر تشریف لائے کاشانہ نبوت سے، تو پھر سیدنا امام حسن تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ سیدنا امام حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر مولا کائنات حیدر کرار تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں لیا، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو تم سے ہر طرح کی پالیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تلاوت کے انداز سے پتہ چلا کہ مولا کائنات بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے اہل بیت کی محبت واجب ہے، حضور نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، تو سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، علی و فاطمۃ وابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے لخت جگر امام حسن اور امام حسین۔ عزیزان من، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام بھی بڑا نرالا تھا۔ ترمذی شریف ابواب المناقب میں روایت موجود ہے، خود حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا تھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں علم و حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ۔ حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضرت علی مولا کائنات کی علمی مقام کا اعتراف کرتے تھے اور سر برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ حلیت الاولیاء میں روایت نمبر 200 ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شان یہ ہے، اللہ نے انہیں ظاہری علوم سے بھی نوازا تھا اور باطنی علوم سے بھی نوازا تھا۔ آج بھی جو اولیاء کرام کو خیرات ملتی ہے وہ مولا کائنات کے در کی ملتی ہے۔ مولا کائنات کے در سے انہیں علم روحانی کے اور علم ظاہری اور باطنی کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔
رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سے اعزاز مولا کائنات کو عطا کیے، اور ان میں ایک اعزاز آپ کو داماد رسول ہونے کا بھی ہے اور زوج بطول ہونے کا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے آپ شوہر ہیں۔ روایت میں یوں ہے کہ ایک پہلے سیدنا صدیق اکبر نے رشتہ بھیجا، پھر سیدنا عمر فاروق نے رشتہ بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انہا صغیرۃ، وہ عمر کے لحاظ سے تم دونوں سے چھوٹی ہے، لہٰذا اس طرح جواب دیا۔ پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی ہو گئی نا، تو مولا کائنات حیدر کرار نے پیغام نکاح بھیجا، تو حضور علیہ السلام نے اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمایا، اور المرقات میں حدیث نمبر 6104 کے تحت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ بنت خدیجہ من علی ابن ابی طالب، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ بنت خدیجہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے کرا دوں۔ تو اس طرح سیدہ کائنات سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کرنے کا شرف بھی حاصل ہوگا، اور ایک اور خصوصی اعزاز جو حضور نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد نرینہ بالغ نہیں ہوئی، بچپن میں وصال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ خصوصیت مولا کائنات کو عطا کی۔ المعجم الکبیر میں روایت نمبر 2630 ہے، فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، اللہ تعالیٰ نے نبی کی اولاد کو اس کی ذریت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صلب میں پشت میں اس کی اولاد کو رکھا، اور میری ذریت کو اللہ نے علی ابن طالب کی پشت میں رکھا۔ اب قیامت تک سادات کرام کا جو سلسلہ ہے وہ مولا کائنات سے چلتا ہے، حضرت فاطمہ سے چلتا ہے، یہ بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو مولا کائنات کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، فرمایا من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے علی کو نہیں مجھے برا بلا کہا، اس نے مجھے برا بلا کہا۔ تو آپ اس کا الٹ مفہوم لیں تو وہ یہ بنتا ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، حضرت علی سے محبت کرنا گویا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضرت علی تو شیر خدا تھے، آپ کو فاتح خیبر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ مسلم شریف میں 6222 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کو فتح کرنے کا موقع آیا نا، تو پہلے دن سیدنا صدیق اکبر کو جھنڈا عطا کیا گیا، بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی لیکن فتح نہیں ملی۔ دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا کیا گیا، لڑائی ہوئی، فتح نصیب نہیں ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح بھی عطا فرمائے۔ 2 دن لڑائی ہوئی تو تیسرے دن حضور نے یہ فرمایا، پھر تیسرے دن حضور نے حضرت علی مولا کائنات کو یہ جھنڈا دیا اور ساتھ یہ ہدایت فرمائی امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، فرمایا جاؤ
اور جب تک اللہ تمہیں فتح عطا نہ فرما دے ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا۔ پھر مولا کائنات حضور کی دعائیں لے کر، آپ کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی بڑی دکھ رہی تھی، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا اور پھر دعاؤں سے نواز کر جب یہ جھنڈا عطا کیا، مولا کائنات گئے، بڑے بہادری سے لڑے، اور یہودی بھی انہوں نے بھی پوری کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑتے لڑتے باہر آیا اور اس نے حضرت علی کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی نا وہ اس کے وار سے گر گئی۔ تو حضور کے صحابی گواہی دیتے ہیں کہ جب ڈھال گر گئی تو حضرت علی نے خیبر کے دروازے کا ایک وہ جو پلہ ہوتا ہے وہ اٹھایا، اس کو ڈھال بنا لیا اور لڑتے رہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو حضرت علی نے وہ جو دروازہ تھا وہ ایک طرف رکھ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں 7 بندے تھے اور 8واں میں تھا، ہم 8 بندے مل کر اس دروازے کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 8 بندوں نے مل کے وہ دروازہ نہیں اٹھا سکا جو خود مولا کائنات ڈھال بنا کے جس سے لڑ رہے تھے۔ یہ قوت اور یہ ہمت، یہ جرت اور یہ طاقت مولا کائنات کو حضور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت علی شیر خدا کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پردو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان من، احد کی لڑائی میں جب رن پڑا نا اور کافروں نے ہر طرف سے گھیرا اور حملہ کیا، تو پھر حضرت علی نے وہاں بھی اپنی جرت و بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ وہاں ایک ندا دینے والا منادی پکار رہا تھا: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہ تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ یہ انداز تھا۔ دنیا اور آخرت میں حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کے درمیان حضور نے بھائی چارہ قائم کر دیا نا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، انصار اور مہاجرین میں، تو حضرت علی روتے ہوئے آئے: یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرمایا: اے علی، تو کیوں پریشان ہوتا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور غدیر خم کے موقع پر معجم کبیر میں روایت موجود ہے 3514، غدیر خم کے موقع پر حضور نے فرمایا: اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وأعن من اعانہ۔ اے اللہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ اے اللہ، تو اس کی مدد کر، تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اس کی مدد کرتا ہے تو ان کی مدد کر۔ ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر بھی حضرت علی کو نوازا ہے۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ آج اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہ اشعار میرے جذبات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جہاں 21 رمضان مبارک 40 ہجری حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، وہیں 20 رمضان 8 ہجری فتح مکہ ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور کی معیت میں، حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کیا۔ جب جہاں چاہا، جس انداز میں چاہا حضور نے بلایا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہوں یا اہل بیت ہوں، انہوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔
10,000 کا لشکر گزر جائے، کتیا نے بچے دے رکھے ہوں، ان کے بچوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ حضور اعلان کر دیتے ہیں، وہ جو مکہ والے جنہوں نے بڑا ستایا تھا اور بڑی تکلیفیں دی تھی، آج وہ پریشان تھے، ہماری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر حضور فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ جن کو ہم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج دوبارہ فاتح کی حیثیت سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ نے اعلان کیا، پہلے تو لوگوں سے پوچھا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ انہیں پتا تھا ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا، جو ان کی زبان سے نکلے گا ان کے غلام پورے کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کریں گے۔ تو جب حضور نے ان سے پوچھا تو کہا، ہم تو آپ کے والد کو بھی بڑا مہربان سمجھتے تھے اور آپ کو بھی بڑا مہربان سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، مجھے تکلیف دینے والوں، مجھے اذیت دینے والوں، جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو۔ جہاں حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان حاصل ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اس کو امان حاصل ہے، جو حرم شریف میں آ جائے گا اس کو امان حاصل ہے، وہیں ایک گستاخ تھا جو کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر چمٹا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ ابن خطل نامی گستاخ، یا رسول اللہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ گستاخ کعبۃ اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کو معاف کر دیا، بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا، تکلیف دینے والے کو معاف کیا، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کو امان دی، دروازے بند کرنے والوں کو معاف کیا، حرم شریف میں آنے والوں کو معاف کیا، کتیا کے بچوں کو روندنے نہیں دیا۔ وہیں حضور نے فرمایا اس گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اگر کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر بھی چمٹا ہوا ہے فَقْتُلُوهُ، اس کو اسی مقام پہ قتل کرو۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرہ دینا۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے، وہ بھولی بالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم نے اسلام و فوبیا کے خلاف بات کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اپنی ذات پہ بات آئی، اپنی حکومت بچانے کی بات آئی تو تم نے سر عام امریکہ کو للکارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے تم فرانس کے خلاف بات نہیں کر سکے، تم یورپ کے خلاف نہیں جا سکے، تم نے کہا جی ہم کھائیں گے کہاں سے، ساری مارکیٹ بند ہو جائے گی، ہماری معیشت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں حضور کے فرمان پہ یقین کامل نہیں، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب پہ یقین کامل نہیں۔ رب اس میں فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین، میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں۔ مولا کائنات کو ایک موقع پر فتح مکہ سے پہلے ایک عورت جاسوس بن کے خط لے کے جا رہی تھی، حضرت علی کو حضور نے بھیجا، ساتھ 2 صحابی اور تھے، جاؤ یہ عورت خط لے کے جا رہی ہے اور اس مقام پر تمہیں ملے گی، اس کو پکڑ لینا، خط نہ دے تو اس کو قتل کر دینا ورنہ گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ حضرت علی پہنچ گئے، عورت اسی مقام پہ ملی جہاں حضور نے بتایا تھا۔ تلاشی سے پہلے عورت نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط وط نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو اگر حضور پر یقین نہ ہوتا تو کہتے ہیں ہاں یہ تو کہہ رہی ہے میرے کو کوئی خط وط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، لقد علمت ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ خط دیتی ہے یا میں تیری تلاشی لوں؟ اگر خط نہیں دے گی تو میں تیری جامہ تلاشی لوں گا۔ عورت نے جب یہ انداز دیکھا تو اپنے بالوں کے جوڑوں سے خط نکال کے دے دیا۔ یہ حضرت علی کو حضور کی ذات پہ یقین تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی ہے بدتر، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ آج جو غلامی ہے اس سے بدتر بھی بے یقینی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ کامل بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تم حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ آج ہمارے دل پھر چلنی ہے، آج پھر ایک دفعہ
گیرٹ ولڈر نے امت مسلمہ کی غیرت کو للکارا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں نہ تو عمران کے جانے کی خوشی ہے اور نہ ان کے آنے کی خوشی ہے، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک سارے ایسے ہی ہیں، ان سے ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ ناموس رسالت کے لیے کوئی کام کریں گے، لیکن ہم چونکہ پاکستان میں بستے ہیں ان سے پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہیں عزتیں مل جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارا وقار بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو پاکستان ترقی کرے، تو یہ پاکستان پیارے مصطفیٰ کے نام پر حاصل ہوا ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، لہذا آؤ حضور علیہ السلام سے وفا کرو اور اس گیرٹ ولڈر کو لگام دینے کے لیے حکومتی سطح پہ رابطہ کرو اور مطالبہ کرو کہ اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عمران خان نے اسلام و فوبیا کے خلاف بڑا کام کیا ہے، قانون بنوا دیا ہے، اب کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، تو اس نے تو دوبارہ کر دی ہے، پھر اس قانون کے مطابق اس کو سزا دلواؤ۔ اور اسی سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان آج پھر میدان میں ہے، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد مختلف مساجد کے باہر احتجاج ہوگا اور 2.5 نمبر کوسٹ گارڈ پہ بھی احتجاج ہوگا۔ اسی طرح اتوار کے دن 24 اپریل کو دن 3 بجے کراچی پریس کلب پہ پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جہاں ہم نے اپنے حکمرانوں کی غیرت کو للکارنا ہے، ان کو جگانا ہے اور ان کو بتانا ہے حکومتی سطح پہ ان سے معاملات کرو اور ان گستاخوں کو لگام دو۔ ویسے اپنی ذات کے لیے تو پوری عوام کو لے کر امریکہ کے خلاف آ گئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضور کی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم جو ہے گیس نہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، بجلی نہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں آٹا نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی، اور جو امت اپنے نبی کی شان میں گستاخی کا بدلہ نہ لے سکے تو ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، پھر اس امت کو زندہ رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گیرٹ ولڈر کو لگام دی جائے اور اس کو اس گستاخی کا جواب حکومتی سطح پہ دیا جائے، تو آئیے میرے ساتھ مل کر اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اپنے جذبات کا اظہار ہاتھ اٹھا کر کریں۔ نعرہ تکبیر بھی لگانا ہے، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بھی لگانا ہے، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، میرے نبی کا گستاخ کے بارے میں یہی فتویٰ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، حضور کا اپنا فتویٰ ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اور اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ کی ہر حکم پہ لبیک کہنے کے لیے حاضر ہیں، اسی طرح ناموس رسالت کے لیے جب وقت ہمیں جو بھی پکارے گا ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ہر قیمت پر حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو حضور کی شان میں ہونے والی گستاخی کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔